ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے آج جمعہ کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کا پہلا جمعہ ہے۔ آج 4 رمضان المبارک ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور آج چوتھا روزہ ہے۔ یہ 5واں، 6واں، 7واں گنتی کرتے کرتے یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ ہمیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہے، وگرنہ اگر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ یہ گھڑی کی ٹک ٹک جو ہے، یہ ایک ایک سیکنڈ جو آگے ہو رہا ہے وہ ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے، ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں اور موت کا علم نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ ہم نے گزشتہ جو 2 جمعۃ المبارک کے اردو خطبوں میں نماز کے مسائل پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اس اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں بلا تاخیر، اس لیے کہ یہ موضوع طویل بھی ہے اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہے۔ کچھ اور موضوع بھی میرے ذہن کے اندر ہیں جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے شرائط کو مکمل کیا، وقت ختم ہو گیا، تو میں نے کہا کہ فرائض انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے شروع کریں گے۔ یہ اہم گفتگو ہے، ہمیں ان باتوں کا علم ہونا اشد ضروری ہے۔ فرائض جو نماز کے اندر ہوتے ہیں، نماز جب شروع کرتے ہیں، جب نماز میں داخل ہوتے ہیں، تو میں نے ان کا نام دیا فرائض۔ مطلقاً ارکان نماز، جس میں شرائط نماز دونوں آ جاتے ہیں، لیکن میں نے کچھ ارکان کو شرائط، اور میں نے کیا کیا، فقہا کرام نے بھی اس کی تقسیم کی ہے
تاکہ پتہ چل جائے کہ شرائط نماز سے باہر ہوتے ہیں اور فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو پہلا فرض جو نماز میں ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یہ اللہ اکبر کہنا۔ جب پہلی تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو یہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام۔ اب اس پر پھر تھوڑی سی تفصیل ہوگی، اس کو انشاءاللہ میں اس کو گنوانے کے بعد پھر اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ چند باتوں پر، چند چیزوں پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات کرنا، مطلقاً قرات کرنا، تو یہ بھی فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، پانچواں فرض ہے سجدہ کرنا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور دونوں سجدے علیحدہ علیحدہ فرض ہیں۔ پہلا سجدہ بھی فرض ہے، دوسرا سجدہ بھی فرض ہے۔ تو یہ ہوئے 5۔ اور چھٹا ہے قعدہ اخیرہ۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کا ایک ہی قعدہ ہوتا ہے، قعدہ کا معنی بیٹھنا۔ تو وہ جو بیٹھتے ہیں تشہد کی مقدار، وہ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو وہ قعدہ اخیرہ ہی ہے، اور اگر 4 رکعت والی ہے تو قعدہ اولا جو پہلا دفعہ بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے، وہ واجب میں آپ عرض کرتا ہوں۔ اور جو دوسری دفعہ بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ تو قعدہ اخیرہ فرض ہے۔ اور 7واں فرض ہے خروج بسرعہ، اپنے ارادے سے نماز سے خارج ہونا۔ یہ 7 فرض ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ قیام پر ضروری ہے۔ قیام کرنا فرض ہے۔ جو قیام کرنے پر، قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا، جو نماز میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کے اندر، واجب نماز کے اندر وتر واجب ہے، اور سنت مؤکدہ کے اندر بھی جو ہے وہ قیام کرنا فرض ہے۔ نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے، لیکن نفل بھی افضل ہے کھڑے ہو کر قیام کر کے پڑھنا۔ قیام اتنا ضروری ہے کہ بتایا گیا کہ اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی قیام کرنا پڑے تو قیام کیا جائے۔ اتنا ضروری ہے کہ علماء کرام، فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب تم کسی سفر کے اندر، سواری کے اندر ہو، ٹرین کے اندر ہو، جہاز کے اندر ہو، تو اس وقت بھی قیام فرض ہے۔ کسی چیز کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر وہاں بھی قیام کرو، تو قیام کرنا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ پہلا فرض تھا، دوسرا فرض تھا قیام۔ تکبیر تحریمہ یہ اللہ اکبر کہنا، یہ صرف جب جماعت کی صورت میں ہوں تو امام پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اکبر کہنا یہ مقتدیوں پر بھی ہے۔ اگر وہ نہیں کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور امام نے اگر کہہ دیا اللہ اکبر، یعنی تھوڑا کھینچ کر پڑھا، اور مقتدی نے اللہ اکبر شارٹ کہہ کر امام کی آواز سے پہلے اپنی آواز کو بند کر دیا،
پھر بھی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، اور جب تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا علم ہمیں نہیں ہے، یہ اشد ضروری ہے۔ تو ویسے بھی امام کی جب اقتداء میں ہے تو امام کی اتباع اتنا ضروری ہے کہ کوئی رکن اس سے پہلے نہ ہونے پائے۔ اس کا خمیازہ تو جو کتابوں میں آیا وہ اپنی جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا وہ اپنے مقام پر، مگر امام کی اتباع اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، تو امام سے آگے نہ بڑھا جائے کسی رکن کے اندر۔ بالخصوص جو تکبیر تحریمہ بتایا اس کے اندر احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ تو اس میں پہلا فرض ہو گیا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام فرض ہے، اور قیام اتنا فرض ضروری ہے کہ بندہ استطاعت رکھتا ہے کھڑے ہونے کی تو وہ کھڑے ہو کر قیام کرے، یہاں تک کہ اگر وہ تھوڑی استطاعت رکھتا ہے، مکمل کھڑا نہیں ہو سکتا پورے اس کے اندر نماز کے قیام کے اندر جتنا اس نے قرات کرنی ہے، تو کچھ دیر کھڑا ہو کر پھر بیٹھ جائے۔ اب یہاں پر ایک ضروری مسئلہ جو ہمارے ہاں یہ کرسی کا ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ کرسی پر کوئی شوق سے تو نہیں بیٹھتا، صاف ظاہر ہے کرسی کا شوق نہیں ہوتا ہے، شوق سے نہیں بیٹھتا، ضرورت ہوتی ہے تو بیٹھنا جائز بھی ہے، مگر کچھ بنا پر، کچھ لا علمی کی بنا پر کہ علم نہیں ہوتا تو کرسی پر نماز پڑھنے والوں کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے۔ جب سب سے پہلی بات کی کہ قیام کرنا فرض ہے تو اب کیا ہے کہ قیام کرے۔ اب قیام تبھی منسوخ ہوگا جب وہ قیام کرنے پر قادر نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے زمین پر بیٹھنا، یہ کرسی سے افضل ہے۔ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور جب وہ قیام پر قادر نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے ریڑھ کے ہڈی جو ہے اس کا مسئلہ ہے، مہروں کا یا کوئی پرابلم ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا، تو اب وہ بیٹھے۔ اگر وہ رکوع سجود پر قادر ہے، قیام پر قادر نہیں، یہ بات جو میں ضروری کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو بہت سے ہمارے نمازی بھائیوں کی نمازیں کرسی پر پڑھتے ہوئے ضائع ہو جاتی ہیں، وہ یہ کہ اگر وہ رکوع سجود پر قادر ہے، قیام پر قادر نہیں، ڈاکٹر نے کہا قیام نہیں کرو، لیکن وہ حقیقی رکوع سجود کر سکتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھ گیا، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ یہ بندے کی اپنی کیفیت ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم جو ہے نا قیام نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، سجود نہیں کر سکتے، پھر تو ایک مکمل ایک علت ہے کہ بندہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا جب وہ رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اب تو وہ اشارے سے نماز پڑھے گا، اشارے سے نماز پڑھے، کرسی پر چاہے بیٹھ کر پڑھے یا زمین پر بیٹھ کر پڑھے، تب تو جائز ہے۔ مگر جو بات میں کر رہا ہوں اس کو بڑی غور سے سماعت کیجیے گا اور یہ بات لوگوں تک پہنچائیے گا، کیونکہ میرے ذمہ ہے بات پہنچا دینا۔ وہ یہ کہ اگر رکوع سجود پر قادر ہے، کیونکہ رکوع علیحدہ فرض ہے، سجدہ علیحدہ فرض ہے، ان میں سے رکوع یا سجود کسی پر وہ قادر ہے، اس کے باوجود وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سجدے پر قادر ہے، وہ زمین کرسی سے اتر کر سجدہ نہیں کرتا ہے زمین پر، وہ اشارے سے نماز پڑھ دیتا ہے، جبکہ اسے سجدے میں کوئی پرابلم نہیں، رکوع کرنے میں اسے کوئی پرابلم نہیں،
مگر وہ کرسی پر اشارے سے نماز پڑھ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ معاملہ جو کرسی پر احباب بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہے کہ وہ ڈاکٹر نے انہیں کیا کہا اور خود ان کی اپنی کیفیت کیا ہے۔ معاملہ جو تھا مسئلے کا وہ میں نے بتایا۔ اب ہوا کہ کرسی پر بھئی یہ معاملہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے، خود اپنی کیفیت بھی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ رکوع سجود پر قادر نہیں ہے، تو اب کرسی کہاں ہونی چاہیے؟ تو بعض مسجد میں آپ جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے پہلی صف میں کرسیاں لگانا منع ہے، کئی مسجد میں لکھا ہے۔ میں نے کبھی منع نہیں کیا۔ کیوں منع نہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب غیر رمضان میں عام نماز ہوتی ہے تو کبھی کبھار ایک صف ہوتی ہے، اب کرسی والوں کو ہم اٹھائیں پیچھے بٹھا دیں، وہ تو آخر تک پیچھے اکیلے ہی بیٹھے رہیں گے۔ سمجھ گیا نا کہ اگر وہ ان کو پہلی صف سے اٹھا کر پیچھے بٹھا دیا اور پیچھے لوگ جو ہے وہ ایک صف مکمل ہوئی، چند لوگ یہاں پر آئے اور وہ آخر میں کونے میں بیٹھے ہیں، کرسی پر علیحدہ بیٹھے ہیں، صف توڑ دی ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر میں منع نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ ہماری صورتحال ایسی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ابھی آدھی صف ہوئی ہے، آدھی صف، اور آدھی صف میں لوگ قیام کر رہے ہیں اور کونے کے اندر جو ہے وہ ایک یا دو کرسیاں لگی ہیں، اب جو ہے وہ جو کونے میں لگی ہیں کرسیاں تو وہ وہیں بیٹھے رہے، یہاں نہ آئیں۔ ایک دفعہ کسی نے کرسی لگا دی، قریب میں نے اشارہ کیا تو کسی نے مجھے کہا کہ کرسی بیچ میں لگا دی، تو بھی کیا کرتا وہ نماز میں؟ جب جس وقت جو ہے وہ نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور لوگ نہیں ہیں تو وہ جو کونے میں کرسی والے ہیں وہ بیچ میں آ جائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جماعت کی صورت میں اکیلے پڑھیں تو اگر قیام پر قادر ہیں تو کرسی پیچھے رکھ کر قیام کریں، پھر اس کے بعد رکوع پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ جائیں، اور سجدے پر قادر نہیں ہے تو رکوع سجود اشارے سے کریں، لیکن قیام کھڑے ہو کر کریں، اس لیے کہ جس رکن جو نماز کا رکن فرض ہے اس فرض کو قدرت ہے تو ان کو ادا کریں۔ مگر میں یہاں کہتا ہوں نماز کی جماعت کی صورت میں کہ جو شخص رکوع سجود پر قادر نہیں ہے اور جماعت کی صورت کے اندر جب وہ نماز پڑھے گا تو وہ قیام نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو رکوع سجود پر قادر نہیں ہے تو اس پر قیام جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، موقوف ہو جاتا ہے۔ جو رکوع اور سجدے کرنے پر قادر نہیں تو اس پر قیام فرض نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ حالت جماعت کی صورت میں جب قیام پر بندہ قادر ہے اور قیام کر رہا ہے تو جب کرسی رکھے گا تو صاف ظاہر ہے صف کو سیدھا کرنے میں وہ تو آگے نکل جائے گا، جب آگے نکل جائے گا تو وہ صف سیدھی نہیں ہوگی، جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صف کی سیدھا کرنے میں بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور اس میں وعیدیں بھی ہیں کہ اگر صفیں درست نہ ہوئی تو اللہ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ صفیں برابر ہونی چاہیے، تو برابر تبھی ہوگی نا کہ جب وہ کرسی بالکل سیدھے میں ہوگی اور کرسی پر بیٹھنے والا بندہ وہ قیام نہ کرے بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر وہ قیام کرتا ہے صف کے اندر کرسی پیچھے رکھ دیتا ہے تو پچھلی صف والوں کو پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ضروری ہے کہ جس پر رکوع سجود پر جو بندہ قادر نہیں ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، قیام بھی اس پر موقوف ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تاکہ صف برابر رہے، صف برابر رہے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے وہ کرسی کے حوالے سے تھیں۔ اچھا، کرسی میں نے دیکھا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو میں یہ اصلاح کے لیے کسی کی ٹوہ میں پڑھنا منع ہے، کسی کی غلطی ہے اور اس پر باتیں کرنا یہ منع ہے۔ اصلاح کے لیے تاکہ لوگ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں، تو اب دیکھیے
کرسی پر بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کسی اپنی مسجد میں، اب وہ کرسی پر بیٹھے ہیں، قیام یہی ہے، بیٹھ کر یہ قیام کرنا ہے۔ اب جس وقت اس نے رکوع کرنا ہے نا، رکوع، تو اللہ اکبر کہہ کر یہاں ہاتھ چھوڑے گا، یہاں ہاتھ رکھا، اشارہ کیا کرنا ہے؟ اشارہ یہ سر کو تھوڑا جھکانا ہے، یوں جھکانا ہے سر کو۔ سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ نیچے کرے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ جب رکوع کرتے ہیں نا تو وہ یوں کر دیتے ہیں ہوا کے اندر، منع ہے۔ جو ہاتھ یہیں رہے، ہاتھ یہاں رکھے ہیں، بس یہیں رہے۔ رکوع کے لیے اپنے سر کو جھکایا، جب سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، تو معذور کا سجدہ جو ہے وہ بھی اشارہ ہے، سر کا اشارہ، لیکن وہ رکوع کے اشارے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ مثلا یہاں پر اشارہ کیا، یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ رکوع کیا، اتنا جھکے، اور جب سجدے کا اشارہ کیا، ہاتھ پھر بھی نہیں جائیں گے، ہاتھ یہیں رہیں گے، ہاتھ یہیں پر ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر تھوڑا سا زیادہ اشارہ کر دیا، اس سے زیادہ اشارہ کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ ہاتھوں کو ہوا میں یوں کرنا یہ منع ہے۔ کرسی بھی جو 2-3 قسم کی ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں لگی ہیں، یہاں بھی 2 قسم کی کرسیاں لگی ہیں۔ ایک لگی ہے کہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس پر ادھر ہینڈل ہے، ہاتھ یہاں رکھنے والی، اور ایک دوسری کرسی ہے جس پر ادھر نہیں ہے۔ ایک اور ہوتا ہے اسٹول نما، پیچھے بھی ٹیک نہیں ہوتی ہے۔ تو ان 3 قسم کی کرسیوں پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور ایک چوتھی قسم کی کرسی متعارف ہوئی تھی، علماء کرام نے اس پر گفتگو کی، وہ ختم ہو گئی، وہ آگے تختہ لگا ہوا ہوتا تھا، کچھ نماز مسجدوں میں ابھی بھی رکھی ہے، تو وہ تخت نما کرسی پر بیٹھ کر تختے پر سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے، اس کو علماء کرام نے منع کیا، اور ابھی وہ کرسیاں جو ہے وہ معدوم ہو گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں، خرید و فروخت بند ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرابی کے گھر تشریف لے گئے، تو وہ عرابی جب نماز پڑھ رہا تھا تو معذور تھا، اس نے تکیے پر تکیہ رکھ کر اونچی جگہ اونچا کر کے پھر اس پر سجدہ کر رہا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا نہیں، اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے کے ساتھ سجدہ کرو، اشارے کے ساتھ رکوع کرو۔ تو لہٰذا آگے تختہ لگا دینا، کوئی آگے تکیہ رکھ دینا، پھر اس پر وہ سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے، اس اشارے کے ساتھ سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ لہذا معذور احباب جو ہے وہ اشارے کے ساتھ سجدہ کرے، کسی تختے پر سجدہ نہ کرے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے وہ قیام کے حوالے سے، قیام جو ہے فرض ہے۔ ایک دفعہ اور دہرا دیتا ہوں، فرض نماز کے اندر اس وجہ سے دہرا رہا ہوں کہ 2 باتیں جو آ رہی ہیں نا، فرض اور واجب کی، یہ اتنا اشد ضروری ہے کہ اگر فرض جو ہے اس کے اندر تاخیر ہو گئی اور واجب بھول گیا، چھوٹ گیا بھولے سے، تو پھر سجدہ سہو سے نماز کی چٹی پوری ہو سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے اشد ذہن نشین ہو جائے، تاکہ نماز کے اندر جب کوئی خلل پیدا ہو جائے تو ہم اپنی نمازوں کو درست کر سکیں۔ تو نماز کے فرائض میں سے تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجود اور قرأت جو ہے، قرأت بھی فرض ہے، اور اس کے بعد قعدہ اخیرہ، اور آخری جو ہے وہ خروج بصنعہ، اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا۔ یعنی کہ بندہ بیٹھا ہے، نماز اس نے اتحیات پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لیا، اب اس نے السلام علیکم نہیں کہا، وہ واجب ہے، وہ آگے بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے ارادے سے نماز میں اٹھا یوں منہ پھیر دیا، یا کسی سے گفتگو کر دی، ارادہ کیا تھا کہ نماز سے خارج ہوتا ہوں، تو اس نماز سے اپنے ارادے سے خارج ہونا یہ بھی فرض ہے۔ اب ہم آتے ہیں واجبات کی طرف، اور واجبات بھی اشد ضروری ہے، اور ان کو یاد کرنا بھی ضروری ہے، ذہن نشین کر لیجئے۔ تو پہلا واجب ہے نماز کے اندر، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے منتخب کرنا۔
آپ کو پتہ ہے نا کہ فرض نماز اگر 4 رکعت ہو تو قرات دو رکعتوں میں ہوتی ہے نا، پہلی 2 رکعتوں میں ہوتی ہے۔ اب پہلی 2 رکعتوں کو مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ اگر پہلی 2 رکعت کے اندر کسی ایک رکعت کے اندر قرات نہیں کی، یاد آ گیا کہ میں نے قرات نہیں کی، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر میں سجدے میں چلا گیا، اب وہ تشہد پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا، اب وہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ تیسری رکعت میں قرات کر سکتا ہے، مگر اپنے محل سے ہٹ گیا ہے۔ واجب تھا پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنا، لیکن اس نے تیسری رکعت میں کی، اس لیے کہ پہلی میں بھول گیا تھا یا دوسری رکعت میں بھول گیا تھا۔ اب چونکہ واجب میں تاخیر ہو گئی ہے، لیکن یہ نماز یعنی کہ نئے سرے سے شروع کرے، بلکہ ابھی نماز باقی ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو سے وہ جو اپنے مقام سے واجب ہٹ گیا تھا وہ چٹی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ اب دوسرا واجب یہ کہ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ باقی ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اب دیکھیں میں نے کچھ بات کی، وہ کیا کہ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جو بات میں نے کی وہ اب میں نے کھول کر بیان کر دی کہ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ باقی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کے اندر واجب نہیں ہے۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، آپ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، یا آپ اتنا دیر کھڑے رہ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں پڑھتے، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر جو ہے فرض نماز کی پہلی جو نمازیں ہیں اس کے اندر پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، آخری کے اندر نہیں۔ اور اس کے علاوہ اور جو نمازیں ہیں واجب ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، اس کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو لہذا اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اگر سورہ فاتحہ تو فرض کی بھی پہلی 2 رکعتوں کے اندر واجب ہے، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، وہ ثنا پڑھی، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ بھول گیا، قرات کرنے کے بعد جو ہے وہ رکوع کیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو رکوع سے واپس پلٹ آئے اور سورہ فاتحہ پڑھے، پھر قرات کرے، قرات کرنے کے بعد پھر رکوع کرے۔ اس سے وہ پہلا جو رکوع پہلے کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا اور نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر قرات نہیں کی، سورہ فاتحہ تو پڑھی تھی، قرات نہیں کی، اب رکوع کے اندر یاد آیا، تب بھی پلٹ آئے، اور پلٹ آنے کے بعد پھر کیا کرے، وہ قرات کرے، قرات کرنے کے بعد پھر رکوع کرے، پھر آخر میں سجدہ سہو کرے، تو اس طرح سے نماز کی چٹی پوری ہو جائے گی۔ تو دوسرا واجب میں نے بتایا کہ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ باقی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا مقدم کرنا واجب ہے، قرات پر سورہ فاتحہ کا مقدم کرنا، یعنی قرات پہلے کر دی، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی، تو پھر واجب اپنے مقام سے ہٹ گیا، واجب جو ہے جب ہٹا اپنے مقام سے تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو اس کے بعد سورہ فاتحہ کا یعنی کہ پڑھنا جو ہے وہ اول ہے اور اس کے بعد قرات ہے۔ اس کے بعد ہے واجب سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی ایک سورت کا ملانا،
ایک صورت ملائیں یا ایک بڑی آیت ملائیں جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھیں، تو یہ قرأت جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اتنا قرأت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ تو کم سے کم جس سے نماز ہو جاتی ہے وہ ما یجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز ہو جاتی ہے تو وہ ہے کم سے کم چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، مثلا القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، تو 3 آیتیں ہو گئی نا، تو اتنا پڑھ لیا تو اس سے نماز، یہ اتنا قرأت ہے کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر اتنا ہجوم کے اندر، جتنا اس 3 آیتوں کا ہجوم ہے، اتنا ہجوم کے اندر ایک آیت بڑی پڑھ دی، آیت الکرسی بڑا ہجوم رکھتی ہے، یعنی وہ آیت الکرسی پر ایک ہی آیت پڑھ دی، یا اس کے علاوہ یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کا حجم بھی ان چھوٹی 3 آیتوں سے زیادہ ہے۔ اب وہ ایک آیت پڑھی لیکن 3 آیتوں کے حجم سے برابر یا اس سے زائد ہے تو ایک آیت بھی جائز ہے، اور 3 چھوٹی آیتیں بھی جائز ہیں، اور ایک چھوٹی سورت سورہ کوثر بھی جائز ہے۔ تو اتنا قرأت جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا، سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا یعنی کہ یہ بھی واجب ہے۔ اور اس کے بعد ہے قوما۔ اب قوما کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے پوچھو نا کہ قوما کیا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قوما واجب ہے۔ قوما ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر قیام سے آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، اور رکوع کے اندر تسبیحات پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا اور سیدھا کھڑے ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں قوما۔ یا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں جائز ہیں، جس طرح پڑھیں۔ یہ جو ربنا لک الحمد ہے نا، یہ کھڑے ہو کر پڑھیں، بالکل سیدھے ہو کر، اس کو کہتے ہیں قوما۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہو جانا، اس کو قوما کہتے ہیں۔ یہ قوما واجب ہے۔ اور اب خدا کے لیے کبھی غور کریں نمازوں کے اندر، یہ قوما کتنے ہمارے نمازوں کا چھوٹ رہا ہوتا ہے۔ جلدی ہوتی ہے نماز کے اندر، وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے، پتہ نہیں وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کتنا سپیڈ میں کہتی ہیں، اور ربنا لک الحمد بھی شاید وہ پتہ نہیں کتنا دیر میں کہہ لیتے ہیں، بس یوں اٹھے، بس وہ ابھی کھڑے نہیں ہوئے، دوبارہ اللہ ہو کہہ کر سجدے میں۔ تو یہ قوما جو ہے یہ واجب ہے، واجب، اور واجب چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر احتیاط کریں، نماز کے اندر رعایت جو ہے مسائل کی، اس کے ساتھ نماز پڑھیں، تو قوما واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیام فرض تھا، رکوع فرض تھا، فرض کے بعد پھر کھڑا ہونا یہ قوما ہوا۔ قوما جو ہے نا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے۔ اب سجدے میں جب گئے تو سجدہ کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں بھی نہیں بیٹھتے۔ اب ہم سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ، سارے تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو نمازی ہیں، کبھی کبھار کچھ مسجد میں پھنس گیا تو بیچارے کی نماز پڑھ کے کیسا پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ جلسہ جو ہے وہ جلسہ بھی واجب ہے۔ یہ جلسہ، یہ قوما، یہ جلسہ، یہ واجب ہے۔ جلسے کے اندر بھی بالکل اللہ اکبر کہہ کر سیدھا بیٹھ گئے تو یہ سیدھا بیٹھ جانا جو ہے یہ واجب ہے، اور اس کو بھی بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ اکبر کہہ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ بعض علماء کرام نے تو اس میں دعا لکھی ہے کہ دعا کریں اس میں، تو کم از کم ربنا اغفر لنا اتنا آپ کہہ لیں، بلکہ کہہ دیا کریں ربنا اغفر لنا۔ بعضوں نے کہا کہ ربنا اغفر لی وعافانی وارحمنی وارزقنی،
جب کوئی دونوں سجدوں کے درمیان جلسے کے اندر یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراغی دیتا ہے۔ اب دیکھیے اگر جماعت کی صورت میں ہے اتنا وقت نہیں ملتا تو چلو جماعت میں چھوڑ دیں، لیکن جو اکیلا پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو آپ کی اپنا اختیار ہے نا، وہاں پر یہ دعا کریں۔ اور یہ ساری دعا یاد نہیں رہتی تو اللہم اغفر لی یا اللہم اغفر لنا، اتنا تو ہر کسی کو یاد ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے سے ایک تو جلسے کے اندر دعا ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ جلسہ اطمینان کے ساتھ ہو جائے گا، وہ واجب نہیں چھوٹے گا، واجب نہیں چھوٹے گا۔ تو لہذا جلسہ کرنا بھی واجب ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے تعدیل ارکان، ہر رکن کے اندر ٹھہرنا، ہر رکن کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آیا، اس نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھی، میرے آقا نے فرمایا ابھی بھی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، حضور نے فرمایا ابھی بھی نہیں ہوئی، دوبارہ پھر پڑھو۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے سوا مجھے نہیں آتی ہے، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نہیں آتی ہے۔ فرمایا پھر ادھر آؤ۔ حضور نے پھر انہیں سکھائی، وہ نماز سکھائی، اور اس میں جو چیز میں بتا رہا ہوں، نماز تو حضور نے ساری سکھائی اس کو، لیکن حضور نے جو بات جو میں یہاں پر جو نقطہ آیا ہے اس کے حوالے سے وہ یہ کہ تعدیل ارکان کے حوالے سے حضور نے بالخصوص رکوع اور سجود کا طریقہ انہیں سکھایا۔ فرمایا کہ سجدہ اس طرح نہ کرو جس طرح مرغ دانہ اٹھاتا ہے، وہ ایسے زمین پر جیسے مرغ کیسے اٹھاتا ہے دانہ، ایسے مارتا ہے، چونچ مارتا ہے فوری اوپر۔ تو ہمارا سجدے بھی ایسے ہو رہے ہیں، بھی سجدہ اطمینان کے ساتھ۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ذات ہے، اس کی بارگاہ میں ہم سبحان ربی الاعلی یہ ہم اطمینان کے ساتھ نہ کہیں، پتہ نہیں کتنا سپیڈ کے ساتھ ایسے یوں زمین پر سر ٹکایا اٹھا لیا، تو تعدیل ارکان نہیں ہوا۔ یہ تو ایک مثال دی میں نے، تو یہ تعدیل ارکان ہر رکن کے اندر ہونا چاہیے، نماز کے ہر رکن کے اندر، سوائے ایک بات کے کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، دوسری رکعت کے لیے ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر ہم پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھائی علماء اہل حدیث جو ہیں وہ یہاں بھی بیٹھتے ہیں، اور ایک دوست نے تو مجھے بھی کہا کہ آپ ادھر تو درس دیتے ہو تعدیل ارکان کا، یہاں نہیں کرتے ہو۔ میں نے کہا ہمارے پاس جو حدیث مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں پر ٹھہرتے نہیں تھے بلکہ پاؤں کے پنجوں پر آپ کھڑے ہوتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی پاؤں کے پنجوں پر، یعنی کہ دوسری رکعت کے لیے یا پھر چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہم پھر وہاں نہیں بیٹھتے، بیٹھ کر پھر اٹھنا نہیں، وہاں پر نہیں ہے۔ باقی نماز کے ہر رکن کے اندر تعدیل ضروری ہے، ٹھہرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہو گیا واجب۔ ایک اور واجب ہے قعدہ اولا۔ آپ نے فرائض میں پڑھا کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ 2 رکعت والی نماز ہے تو ایک ہی قعدہ ہے۔ اگر وہ 4 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی نماز مغرب ہے تو اس کا جو دوسرا قعدہ ہے وہ دوسرا قعدہ فرض ہے، مگر پہلا قعدہ واجب ہے، پہلا قعدہ واجب ہے۔ اور اب یہاں پر بھی جو ہے نا وہ پہلا قعدہ اگر رہ گیا، مثلا 3 رکعت والی 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلا قعدہ میں آپ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، بھولنے سے آپ کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہوئے تو اگر آپ کھڑے ہونے کے اوپر کھڑا ہونا کے قریب ہیں تو پھر مت بیٹھیے، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں یا 1 رکعت جو باقی ہے وہ آگے پڑھیں، سجدہ سہو کریں، وہ جو قعدہ اولا واجب تھا وہ چھوٹ گیا تھا، اس کی چٹی پوری ہو جائے گی۔ یہی حالت امام کی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ سماعت کیجئے، امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، 4 رکعت والی نماز ہے اور نماز کے اندر قعدہ اولا میں بھول گیا، امام جو ہے وہ
कादा ऊला नहीं किया, 2 रकात पढ़ने के बाद खड़ा हो गया, अब वो खड़ा होने के करीब है तो खड़ा हो जाए। अगर उसको खड़ा होने के बाद किसी ने लुकमा दिया, लुकमा अल्लाहु अकबर कहा उसने, लुकमा दिया, तो जिसने लुकमा दिया उसकी नमाज जाती रही। जिसने लुकमा दिया ना, ये मसला काबिल गौर है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। अगर उन्होंने इमाम का कादा ऊला छोड़ने पर जब वो खड़ा हो गया था, लुकमा दिया, तो उसके लुकमा देने से जिसने लुकमा दिया उसकी नमाज टूट गई। और अगर इमाम उसके उस लुकमा को सुनकर वापस पलट आया तो सबकी टूट गई, सबकी नमाज जाती रही। तो लिहाजा अगर वो खड़ा होने के करीब है तो खड़ा रहे और आखिर में सज्जा साहब करेगा। तो कादा ऊला वो वाजिब है, वाजिब के छूट जाने पर जब वो भूले से छूट जाए तो उस पर सज्जा साहब वाजिब होता है। और इसके बाद जो है वो तशहुद का पढ़ना, तशहुद, ये जो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवात ये पढ़ते हैं आप, ये तशहुद का पढ़ना दोनों कादों के अंदर वाजिब है, दोनों कादों के अंदर, कादा उला के अंदर भी, कादा अखीरा के अंदर भी, दोनों के अंदर इनका पढ़ना वाजिब है। तो लिहाजा अगर तशहुद छूट गई, तशहुद, तो फिर आखिर में सज्जा साहब करेंगे, नमाज की चट्टी पूरी हो जाएगी। तशहुद का दोनों के अंदर पढ़ना वाजिब है। और फिर उसके बाद जो है लफ्ज़ सलाम के साथ अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह जो इमाम कहता है, या आप जब नमाज ख़त्म करते हैं जो कलमात पढ़ते हैं, तो लफ्ज़ सलाम जो है ये वाजिब है। इस पर भी काबिल गौर बात है, मेरी बात बड़ी गौर से समाअत कीजिएगा। मैं जब बैठता हूँ देखता हूँ, और मैंने कहा कि जो देखना आप लोगों के भले के लिए होता है, मैं किसी की टोह में नहीं पढ़ता कि कैसे नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन मैंने देखा, अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ। नमाजी नमाज़ पढ़ रहा है और फिर उसके बाद जो है ना उसने जो है सलाम जब फेरा तो ज़ुबान बंद है और बस यूँ सर घुमा दिया, यूँ घुमा दिया। यही सूरत हाल जमात के अंदर होती है। इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, नमाजी सुम्मुम बुकमुन उम्युन है, खामोश है, उसने सलाम नहीं कहा, उसने सलाम नहीं कहा, उसने ऐसे ही सर घुमा दिया, उसकी नमाज नहीं हुई, वाजिब छूट गया है। अकेला पढ़ रहा है तो उसने लफ्ज़ सलाम नहीं कहा, सर घुमा दिया, खुरूज बेसुने ही अपने इरादे से नमाज से निकलना फ़र्ज था, बेशक नमाज ख़त्म हो गई, नमाज से बाहर आ गया, लेकिन वाजिब छूट गया। तो ये बात भी जब इमाम के साथ हूँ या अकेले हूँ तो अस्सलाम, हमारे फुक़हा कराम ने फरमाया फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर कि लफ्ज़ सलाम, अस्सलाम का लफ्ज़ जो है ये लफ्ज़ कहना वाजिब है, आगे कहना वाजिब नहीं, मगर वो हम साथ कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो ये मुकम्मल कहना तो वाजिब नहीं, अस्सलाम का लफ्ज़ वाजिब है या अस्सलामु अलैकुम वाजिब है। तो ये भी इमाम के साथ हर किसी को कहना है। किरत के अंदर भी यही है, ये बात भी काबिल गौर है। हम किरत कर रहे होते हैं और दिल में पढ़ रहे होते हैं। अगर दिल में हम पढ़ रहे हैं तो दिल में पढ़ना तो नहीं कहते। जो बंदा नमाज पढ़ रहा है और वो क़याम के अंदर खड़ा है, सूरह फातिहा पढ़ रहा है, ज़ुबान उसकी बंद है, होंठ उसके मिले हुए हैं, बताइए वो किरत कर रहा है? वो किरत नहीं कर रहा, नमाज ज़ाय हो गई, नमाज नहीं होती है। इसलिए कि वो बेशक वो दिल के अंदर पढ़ रहा है, तो दिल में किसी चीज़ को पढ़ना वो सोचना होता है, पढ़ना नहीं होता। पढ़ना क्या होता है? ज़ुबान से तलफ़्फ़ुज़ अदा हूँ, ज़ुबान के साथ तलफ़्फ़ुज़ अदा हूँ, तो ज़ुबान के साथ जो तलफ़्फ़ुज़ अदा होंगे वो जो है वो पढ़ना होता है। तो लिहाजा किरत के अंदर भी जब किरत करें तो वो भी पढ़ें, ज़ुबान के साथ पढ़ें, और इतना पढ़ें बल्कि कि अपने कानों को सुनाई दे, अपने आप तक सुनाई दे, और कम अज़ कम इतना कि तलफ़्फ़ुज़ तो अदा हूँ मुकम्मल, कुरान के जो अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ हैं वो अदा हूँ। और अगर ऐसी हालत में अगर नमाजी खामोश होकर खड़ा है, लबों को सी कर खड़ा है, मुँह बंद है, तो वो बेशक नमाज वो कहे कि नमाज मेरी हो गई, लेकिन फतवा उलमा कराम का है, हम इस बात को बता रहे हैं कि उसकी नमाज नहीं हुई। लिहाजा इन बातों को याद रखना ज़रूरी है। वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है और वाजिब 2 रहते हैं, उसको बता देता हूँ मैं। ये जो वितर के अंदर दुआ क़नूत है, दुआ क़नूत का पढ़ना भी वाजिब है।
اور اس دعائے قنوت کی جو تکبیر لگاتے ہیں اس کا پڑھنا بھی، اس کا کہنا بھی واجب ہے۔ عیدین کے اندر جو 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، عیدین کے اندر وہ 6 تکبیریں زیادہ وہ بھی واجب ہیں، امام پر بھی، سب تمام پر بھی، جو نمازی ہیں وہ بھی ان پر واجب ہیں۔ نہیں کہیں گے تو پھر واجب چھوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اندر نماز سے واجب رہ گیا، میرے ذہن میں آیا کہ جو امام کے لیے ہے وہ یہ کہ جو نمازیں جہری ہیں، جہری نمازیں کون سی ہیں؟ مغرب، عشاء اور فجر، اس کے اندر امام کا جہراً آواز کے ساتھ نماز پڑھانا واجب ہے۔ سری نماز مغرب، عصر اور ظہر کے اندر اس کا یعنی کہ آہستہ پڑھانا واجب ہے۔ اگر امام صبح آیا نماز کے اندر، اس نے سورہ فاتحہ کو آدھا جو ہے وہ پڑھ لیا سری، اس کو جو ہے نا وہ یاد نہیں رہا، سرن پڑھ دی تو واجب چھوٹ گیا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اور اگر عصر میں اور ظہر میں آیا، وہ بھولے سے جو ہے نا اس نے اللہ اکبر کہہ کر الحمدللہ رب العالمین سے اذکرہ شروع کر دیا آواز کے ساتھ، واجب چھوٹ گیا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ تو یہ چند باتیں جو ہیں وہ فرائض اور واجبات سے میں نے بتائیں، اور یہ باتیں اشد ضروری ہیں۔ آپ ان کو بار بار اس کو سنیں، یاد کریں۔ یہ میڈیا کا یہ سیل میں نے اس وجہ سے لگایا ہے کہ آپ احباب اس کو غور سے سنیں، یاد کریں۔ ہمارا کام تھا آپ لوگوں تک بات کو پہنچانا۔ کرسی کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات ہوئی ہے، وہ بھی آپ اس کو غور کے ساتھ اس پر غور کریں گے، اور باقی قرات کے حوالے سے بھی، قیام کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔